بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اس وقت ہم لوگ ٹرین میں موجود ہے اور پونا کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے بزرگان دین کی بارگاہ میں حاضری دی۔ جو ہمارا سفر شروع ہوا تھا، یہ مقدس قافلہ 15 لوگ اس میں شامل تھے۔ پونا سے شروع ہوا، چنئی پہنچے، چنئی سے ناگور گئے، ناگور سے پھر کاسرگوڑ، اور یہ تمام بزرگوں کی بارگاہوں میں ہم نے حاضری دی۔ تو الحمدللہ بزرگان دین کی بارگاہ میں کس طرح سے حاضر ہونا چاہیے، وہاں جا کر کے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور ابھی جو ہمارا یہ قافلہ وہاں پہنچا تھا تو جن جن بزرگوں کی بارگاہ میں ہم نے حاضری دی، وہاں ہم نے کیا دیکھا اور وہاں سے کیا سبق لیا، یہ ہمارے قافلے میں الحمدللہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ خلیفہ شیخ الاسلام حافظ محمد اختر رضا اشرفی یہ بھی موجود تھے، خلیفہ شیخ الہند و اشرف ملت حافظ عرفان اشرفی صاحب یہ بھی موجود تھے، خلیفہ شیخ الاسلام اور خلیفہ شیخ الہند محمد سرفراز اشرفی چشتی یہ بھی موجود تھے، اور ان لوگوں نے الحمدللہ بھرپور ہمارا ساتھ دیا، اور بزرگوں کی بارگاہ میں کس طرح سے حاضری ہونی چاہیے، بزرگوں کی بارگاہوں سے ہمیں کیا لینا چاہیے، یہ ہمیں بتایا بھی۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب لوگوں تک یہ بات پہنچائے تاکہ جب بھی بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری ہو تو کس طرح سے حاضری ہو اور وہاں سے ہمیں کیا لینا چاہیے۔ محترم پیارے بھائیو، الحمدللہ پونا سے جو قافلہ چنئی کی طرف روانہ ہوا، اس قافلے میں 15 افراد شامل تھے، جو آپ نے تفصیل قبلہ مولانا عمران اشرفی صاحب سے سنی۔ قافلہ بزرگان دین کے آستانے پر زیارت کے لیے پہنچا تھا۔ مقصد صرف زیارت نہیں تھا، بلکہ زیارت کے پس پردہ ان بزرگوں نے دین متین کی خاطر اپنی زندگیاں قربان کی۔ جب تک یہ زمین پر رہے انہوں نے دین متین کی تبلیغ فرمائی، اور جب یہ دنیائے فانی سے رخصت ہو گئے تو ان کے عقیدت مندوں نے بجائے ان کی قبر بنانے کے ان کی قبر کو مزار بنا دیا، اور اب اس پر حالات یہ ہیں کہ مزار بنانے کے بعد سالانہ عرس کی محافل منعقد ہونے لگی، اور پھر وہاں وہ تمام کام جس کا بظاہر دین سے دور کا کوئی تعلق نہیں تھا نہ ہے، ان تمام کاموں کو ایک رسم بنا کر شروع کر دیا گیا۔ حالانکہ یہ اللہ والے جب تک زمین پر رہے انہوں نے دین کی تبلیغ فرمائی، اور آج ان کے آستانوں پر جو امت آ رہی ہے یہ اللہ کا ولی سمجھ کر آ رہی ہے، اور یہ جو کچھ نظر و نیاز منتیں مرادیں لے کر آ رہی ہے، ان نظر و نیاز اور ان منتوں مرادوں سے دین کا آج بھی بڑا کام کیا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے چنئی سے قریب کولم میں جہاں پر صحابی رسول سیدنا تمیم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مقدس پر دیکھا۔ اس کے علاوہ ہم اولال پہنچے، اولال میں سیدنا اولال مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آستانے پر بھی ہم نے دیکھا کہ جہاں آستانہ ہے قریب میں آستانے ہی پر آرام فرما بزرگ کے نام سے منسوب ایک بہت بڑا ادارہ ہے، جس ادارے کے ذریعے دین متین کی تبلیغ ہو رہی ہے، دین متین کی تعلیمات کو عام کیا جا رہا ہے، اور اسی ادارے سے منسلک شہر میں 38 مسجدیں بنائی گئی، اور جن مساجد کے ذریعے بھی دین و سنیت کا کام ہو رہا ہے۔ اس طرح اس کے بعد اولال کے بعد ہم کاسرگوڑ پہنچے، وہاں پر سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آستانے پر بھی ہم نے حاضری دی، اور وہاں بھی وہ تمام کام ہم نے ہوتے دیکھے کہ مالک بن دینار کا جہاں آستانہ ہے قریب میں ایک بہت بڑی مسجد ہے، اور اس مسجد سے متصل ایک بہت بڑا ادارہ ہے جس ادارے کے ذریعے دین متین کی تعلیم کو عام کیا جا رہا ہے، اور یہی بزرگوں کی دنیا میں آنے کا مقصد بھی تھا۔ ہائے افسوس کہ آج ہم نے ان بزرگوں کے مقاصد کو فراموش کر دیا۔
رب تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت پر جو ذمہ داری دی تھی، اے کاش کہ امت ان ذمہ داریوں کو پورا کرتی، جیسا کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک آیت ہو۔ تو یہ کام تو بخوبی اولیاء کرام نے جب تک وہ زمین پر رہے انجام دیا، اور آج بھی کئی ایسے آستانے ہیں کہ جن آستانوں کے ذریعے دین متین کا کام آج بھی چل رہا ہے، لیکن افسوس، 100 کروڑ افسوس، ہم جن علاقوں میں رہتے ہیں ان علاقوں میں بھی کئی ایسے آستانے ہیں جن کے ذریعے دین متین کا کام بہت اچھے انداز میں کیا جا سکتا ہے، اور اس دین متین کی تبلیغ کے ذریعے اس صاحب مزار کو آج بھی ثواب پہنچایا جا سکتا ہے۔ لیکن افسوس، 100 کروڑ افسوس کہ ہم جن علاقوں کے باشندہ ہیں ان علاقوں میں بڑے بڑے آستانے ہیں اور بڑے بڑے بزرگان دین ان آستانوں میں آرام فرما رہے ہیں، لیکن افسوس ان کے نام لیوا، ان کی محبتوں کے راگ الاپنے والے لوگ آج ان کے آستانوں سے اپنا دنیاوی مفاد سیدھا کر رہے ہیں۔ افسوس، 100 کروڑ افسوس کہ انہوں نے دین کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ اگر اس طرف توجہ دی جائے تو میں سمجھتا ہوں جو کچھ ہم نے کیرلا میں دیکھا ہے وہی کام یہاں بھی کیا جا سکتا ہے، اور اس کے ذریعے دین و سنیت کو بہت تقویت مل سکتی ہے۔ میں قبلہ حافظ عرفان صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ بھی اپنے تاثرات اس تعلق سے رکھیں، تاکہ جو اولیاء کرام دنیا میں آئے تھے ان کا مقصد دین کی تبلیغ تھا، اور ان کے انتقال کے بعد افسوس ان کے نام لیواؤں نے، ان سے محبت کے راگ الاپنے والوں نے ان کی مزار تو بنا دی، لیکن اس مزار پر چڑھائے جانے والے چڑھاووں سے انہوں نے اپنی دنیا بنائی۔ اے کاش کہ وہ دین کو ترویج و اشاعت پر اگر وہ پیسہ خرچ کرتے تو واقعی دین کا بہت بڑا کام ہو سکتا تھا، جیسا کہ پونا شہر سے قریب میں شیوا پور ہے، جہاں پر ایک اللہ کے ولی کا آستانہ ہے جس کو حضرت سیدنا قمر علی درویش رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہاں پر بھی ہزاروں نہیں لاکھوں فرزندان توحید وہاں آتے ہیں اور وہ چڑھاوا چڑھاتے ہیں، اور اس چڑھاوے سے مجاوروں کا فائدہ ہوتا ہے، دین کو کوئی تقویت نہیں ملتی۔ قریب میں آپ جائیں تو بابا تاج الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کا آستانہ ہے، لیکن بابا تاج الدین کے نام پر بھی کوئی ایسا دینی ادارہ نہیں، کوئی نہ عصری تعلیم کا نظام ہے نہ کوئی دینی تعلیم کا نظام ہے، ورنہ آپ بابا تاج الدین کے آستانے پر بھی جائیں تو لاکھوں فرزندان توحید وہاں روزانہ حاضری دیتے ہیں۔ عرس کے ایام کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، یہ روزانہ کا معاملہ ہے، لاکھوں فرزندان توحید وہاں پر روزانہ حاضر ہوتے ہیں اور وہ چڑھاوے چڑھاتے ہیں، لیکن ان چڑھاووں سے دین کو کوئی فائدہ نہیں۔ جو اللہ والے دین کے نام پر اپنا سب کچھ قربان کر چکے، افسوس آج ان اللہ والوں کے آستانوں سے دین کی ترویج و اشاعت کا کوئی کام نہیں کیا جا رہا ہے۔ جہاں کیا جا رہا ہے اس کا تذکرہ ہم لوگوں نے کیا ہے۔ میں قبلہ حافظ عرفان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے تاثرات رکھیں۔ بحمدہ تعالی، یہ بات بالکل درست ہے، سچ ہے اور حق ہے جو حافظ اختر صاحب نے کہی، مگر جو حالات اس وقت ہمارے پاس، ہمارے شہر میں، ہمارے اسٹیٹ میں جو ہمیں نظر آتے ہیں وہ بہت مختلف ہے۔ ہم نے بہت کچھ دیکھا، سیکھنے کو اگر کوئی سیکھنا چاہے تو بہت ساری چیزیں سیکھنے کی وہاں ہم کو ملی۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جن آستانوں پہ ہم نے حاضری دی وہاں کے انتظامات بہت بہترین تھے۔ جی بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح۔ اور جو ضرورت کی چیزیں ہیں ہر کوئی سمجھ سکتا ہے، طہارت کا انتظام ہے، وضو کا انتظام ہے، رہنے کا انتظام ہے آس پاس میں، اور خاص طور پر جس پر بزرگان دین نے اپنی حیات میں کام کیا ہے وہ ہے دین کا کام، اور دین کا کام اور تعلیم کا کام۔ تو تعلیمی معیار، تعلیمی نظام بہترین نظر آیا ہمیں۔ بے شک۔ تو یہ چیز سمجھ میں تو آتی ہے کہ یہ ہونا چاہیے اور سب کو سمجھ میں آتی ہے، مگر میرا سوال حافظ اختر صاحب سے یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ بزرگوں نے بڑی خدمت کی ہے، بزرگوں نے دین کا کام فی سبیل اللہ کیا ہے اور قوم کو بہت کچھ دیا ہے، اور تعلیم کے حوالے سے دیکھا جائے تو بزرگوں کا مقصد اور مشن ہی تعلیم ہے، دین کے تعلیم کو عام کرنا، مگر اس میں سے ایک بھی چیز ہم دوسرے مزارات پر نہیں دیکھتے۔ کیا لگتا ہے آپ کو، کیا وجہ ہوگی اس کی؟
اصل میں جو اللہ کا ولی جب تک زمین پر زندہ رہا وہ اپنی حیات ظاہری میں دین کی تبلیغ تو کرتا رہا، لیکن جب وہ دنیا سے چلا گیا تو لوگوں نے ان کے آستانے کو مزار بنا کر، ان کی قبر کو مزار بنا کر اس سے اپنا گورکھ دھندا شروع کر دیا۔ اگر وہ دین کی ترویج و اشاعت کا اگر ذہن بناتے تو میں سمجھتا ہوں جب تک وہ ولی حیات زمین پر ظاہری زندگی میں جس طرح تھا، جب وہ دنیا سے چلا گیا، مومن تو مرتا ہی نہیں۔ یہ ہماری بھول ہے کہ مومن مر جاتا ہے، حالانکہ کون کہتا ہے مومن مر گیا؟ قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا، اور پھر تو یہ ایسے مومن ہیں کہ جن کے صدقے اللہ تبارک و تعالی لاکھوں لوگوں کو زندگیاں عطا فرماتا ہے۔ تو یہ تو ظاہر ہے جب دنیا سے گئے تو دین متین کی تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے ہوئے گئے، تو یہ آج بھی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اور یہ آج بھی اپنی قبروں کے ذریعے دین متین کا کام کر سکتے ہیں۔ لیکن ان قبروں کے جو لوگ منتظمین بنے ہوئے ہیں، ان آستانوں کے جو لوگ منتظمین بنے ہوئے ہیں، سارا بگاڑ ان لوگوں کی وجہ سے ہے۔ اگر یہ لوگ توجہ دیں تو میں سمجھتا ہوں عوام تو ان کا ساتھ دے رہی ہے، کل بھی دے رہی تھی، آج بھی دے رہی ہے اور کل بھی دے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ اپنا ایک ذہن بنا لیں کہ ہمیں اس مزار کے ذریعے جو چڑھاوے آ رہے ہیں، اس مزار پر جو کچھ منتیں، مرادیں، چادریں لوگ پیش کر رہے ہیں، اور اس کے ذریعے جو ہم نے اپنے پیٹ پالنے کا مزاج بنا لیا ہے، ہم اس کے ذریعے اپنا پیٹ نہ پالیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق دینے کا وعدہ کیا ہے۔ جنت دینے کا کوئی وعدہ رب کی طرف سے نہیں ہے، رزق دینے کا وعدہ ہے، اور رزق بغیر شرط دینے کا وعدہ ہے۔ جنت کے لیے شرط رکھی ہے، اور پھر آپ تو ایک اللہ کے ولی کے آستانے کے خادم ہیں، تو آپ کو تو بدرجہ اولا رزق ملنا ہے، لیکن آپ نے جس کو رزق کا ذریعہ بنایا ہے یہ آپ کی بھول ہے۔ براہ کرم تھوڑا سا یہ خدام حضرات اپنے ذہن کو تبدیل کریں تو میں سمجھتا ہوں دین کے کام کی ترویج و اشاعت میں بہت بڑا کردار یہ لوگ ادا کر سکتے ہیں۔ بات بالکل صحیح آپ کی، اور اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ یہ تو ہو گئی پورے سال کی باتیں، ہر دن کی بات ہو گئی۔ ہم نے تو یہ تک دیکھا ہے کہ بزرگوں کے مزارات پر جب عرس ہوتا ہے تو ایک دو نہیں لاکھوں روپے کا خرچ کیا جاتا ہے، اور ان لاکھوں روپے کے خرچ میں اگر دیکھا جائے تو فائدے کے کام کتنے ہوتے ہیں تو وہ شاید ایک یا دو ہی نظر آئیں گے۔ باقی کھانے پہ خرچ ہوتا ہے، اس کے علاوہ لائٹنگ پہ خرچ ہوتا ہے، اس کے علاوہ قوالی پر خرچ ہوتا ہے، اور ایک آدھ جلسہ، ایک آدھ گھنٹے کی تقریر یا ایک آدھ دو تقریر کروا لی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ان پیسوں کے ذریعے سے بھی ان مزارات پر تعلیمی ادارے بہت آسانی سے قائم کیے جا سکتے ہیں، مگر کسی کی توجہ اس طرف نہیں جاتی۔ کیا وجہ لگتی ہے آپ کو کہ کوئی اس کے بارے میں سوچتا تک نہیں؟ اصل میں عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جہاں بھی کوئی بزرگ کا آستانہ ہوتا ہے تو وہاں جو سب سے بڑی ہماری اپنی بھول ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس آستانے پر عرس کی محافل جب منعقد ہوتی ہے تو وہاں میلے جھمیلے کے جو سامان مہیا کرائے جاتے ہیں اس پر اگر روک تھام کی جائے اور وہاں صرف دینی جلسوں کا اہتمام ہو، یہ جو میلے جھمیلے اور دنیا بھر کا ناچ گانے کا معاملہ ہوتا ہے، جیسے محفل سما کے نام پر قوالیاں ہوتی ہیں اور پھر وہاں ایک طوائف آ کر ناچتی ہے، اس کے ساتھ ایک قوال ہے، اور وہ سارے سونگ دھتورے جو ہو رہے ہیں سارا بگاڑ اسی وجہ سے ہے۔ اگر وہاں پر عرس کی محفل شرعی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے کی جائے، جیسے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یہاں سالانہ عرس کی محفل ہوتی ہے، تو وہاں میں سمجھتا ہوں جتنے ہندوستان نہیں بلکہ پورے دنیا بھر میں جتنے علماء ہیں جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو فالو کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں اللہ ماشاءاللہ چند ایک رہ جاتے ہوں گے جو اس عرس کے محفل میں نہیں پہنچتے ہوں گے، ورنہ اکثر علماء وہاں پہنچتے ہیں۔ لیکن عام طور پہ جو دیگر آستانے ہیں وہاں پر علماء کا دور دور تک تصور نہیں ہوتا۔ وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ وہ مزارات صرف عوام الناس کے لیے بنائی گئی ہے اور وہاں پر میلے جھمیلے ہوتے ہیں، ان کا تصور دین کی ترویج و اشاعت کی طرف قطعی ہوتا نہیں۔ اگر ان مزارات کا کنٹرول اگر علماء کرام اپنے ہاتھ میں لے لیں، علماء کرام وہاں کا نظم و ضبط اپنے ہاتھ میں لے لیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بگاڑ کو بآسانی سدھارا جا سکتا ہے۔ لیکن حالات یہ ہوتے ہیں کہ اکثر و بیشتر ان میں جوہلا ہوتے ہیں، اور پھر جوہلا میں اگر کوئی ایک عالم اگر آ بھی گیا
تو اس کو بھی حالات کے پیش نظر ان جوہلا کے ساتھ مل کر جوہلا کی تائید کرنی ہوتی ہے. وہ بیچارہ اکیلا تنہا ہو جاتا ہے, وہ کچھ بول نہیں پاتا. اگر علماء کی ٹیم ہی اگر ان مزارات کا نظام اپنے ہاتھ میں لے تو میں سمجھتا ہوں جتنا کام مدرسوں کے ذریعے نہیں ہو رہا ہے وہ ان مزارات کے ذریعے دین کا کام ہو سکتا ہے. یہ بہت بڑی بات آپ نے کہی ہے, اور اس بات پر سب کو توجہ دینی چاہیے کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ سارے انتظامات جو ہے وہ جوہلا کے ہاتھ میں ہے, جس کی وجہ سے ان مزارات پر جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ ان کے مشورے سے اور ساری ترتیب انہی کی ہوتی ہے, اور علماء کرام سے مشورہ بھی نہیں ہے, علماء کرام کی ٹیم بھی نہیں ہے, اور سارے کے سارے جوہلا جو ہے وہ سرپرستی کر رہے ہیں. اس وجہ سے صحیح بات ہے کہ کوئی تبدیلی آ نہیں پائی جی. اور کوئی انقلابی کام یا تعمیری کام یا تعلیمی کام جی کچھ نہیں ہو پایا ہے. اور ایک بات ہے, اس ویڈیو کے حوالے سے ہم یہ پیغام دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں, وہ یہ کہ صرف اہل سنت و جماعت کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان کے پاس جو بزرگان دین ہے جن سے ہماری سب کی نسبت ہے, یہ آستانے, ان آستانوں سے اگر ہم چاہتے تو بہت زیادہ دین و سنیت کا کام کر سکتے تھے, بے شک, اور بہت آسانی سے کر سکتے تھے. اور میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں, ابھی بھی کہوں گا, وہ یہ ہے کہ ہمیں الگ سے اجتماعات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بے شک, اگر ہم اپنے بزرگوں کے مزارات پر اس عوام کو, اس جلسے کو, جو عوام آ رہی ہے, جو جلسے وہاں پر ہو رہے, جو پروگرام وہاں ہو رہے, اس پورے بھیڑ کو جمع کرنے کے بعد علماء کرام سے مشورہ کر کے اگر اس کو اجتماع بنا لے, اور صبح سے لے کے شام تک 1 2 3 4 5 6 جتنے دن آراس کے ہے, عرس کے ہے, اس کو اگر اجتماعی صورت دے دی جائے تو ہمیں الگ سے کوئی اجتماع کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, اور ایک جمع غفیر بڑی تعداد عوام کی بن بلائے ہم کو مل سکتی ہے. بے شک, بے شک, اور ہم ہر بزرگ کے مزار پر ٹھہر کر کے جو پیغام قوم کو دینا چاہتے ہیں وہ بآسانی پہنچا سکتے ہیں. بالکل صحیح. اگر ہم تھوڑا سا اس پر غور کریں, فکر کریں, تو ہر آستانے سے دین کی خدمت کی جا سکتی ہے. آئے دن یا ہر دن کہیں نہ کہیں عرس ہو ہی رہا ہے. بے شک. سوچیے ہمارے اجتماعات کتنے ہوں گے اگر تھوڑی سی توجہ اس بات پر دی جائے کہ ہمارے بزرگوں کے مزارات پر اس کو اجتماعی شکل دی جائے, اور یہ کام وہی کر سکتے ہیں جو اہل علم ہیں. تو سب سے اہم بات جو حافظ صاحب نے کہی وہ یہی ہے کہ جوہلا کے ہاتھ میں سرپرستی ہے, تو وہ جوہلا اگر اپنی سرپرستی سے دستبردار ہو جائے اور وہ علماء کرام کے سپرد کر دے تو مجھے لگتا ہے اس میں کافی حد تک تبدیلی آ سکتی ہے. اللہ کرے ہماری بات, ہمارے مشورے لوگوں کے سمجھ میں آ جائے اور ان بزرگوں کے آستانوں کو ہم اجتماع بنا لیں, تو تاکہ 2-3 دن جو کچھ بھی ایام ہمیں ملتے ہیں اس میں ہم لوگوں کی تربیت کر سکیں, تو ہم اپنی جماعت کو تیار کر سکیں گے, تعلیم دے سکیں گے, تعلیم یافتہ بنا سکیں گے. محبت میں لوگ آتے ہیں اور ماشاءاللہ یہ سب محبت میں رکتے بھی ہیں, ٹھہرتے بھی ہیں, مگر انہیں کچھ ملتا نہیں ہے. اور ماشاءاللہ ہمارے ساتھ اس وقت سرفراز بھائی بھی موجود ہے, اور انہوں نے ہم سے یہ کہا کہ اس حوالے سے میں کچھ اچھے ارادے اپنے دل میں رکھتا ہوں اور اس کا اظہار بھی وہ کرنا چاہتے ہیں. جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ میں نے غور کیا اور کچھ چیزیں اس سفر کے دوران میں نے دیکھی اور نیت کی کہ انشاءاللہ جہاں جہاں بھی ہم جاتے ہیں, جہاں جہاں بھی ہمارے دوست احباب ہے, رشتہ دار ہے, ان میں ہم یہ بات کو عام ضرور کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ کہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ خاص کر کے ہمارے علاقے کے کئی آستان پاک پہ ایک ضرورت کی چیز جیسے جاننے کے ساتھ پاکیزگی آدھا ایمان ہے, تو طہارت, وضو خانہ, اس کا جو انتظام ہوتا ہے اکثر ہمارے علاقے میں بہترین انتظام نہیں دیکھا جاتا. اس کے مقابل ہم نے دیکھا کہ کیرلا کے سفر کے اندر جہاں جہاں بھی گئے بہت عمدہ قسم کے, بہت اچھے قسم کے مجھے وضو خانے, طہارت خانے اور پاکیزگی مجھے نظر آئی.
वाह। साफ सफाई नज़र आई। तो बिल्कुल ऐसे ही साफ सफाई हमारे इलाके में हो, इंशाल्लाह इसके लिए हमसे जितना बनता है इंशाल्लाह हम नियत करते हैं कि उसके लिए पूरी कोशिश करेंगे। सही। और अल्लाह वालों का जो फैज़ है वो हम तक मिले, और हम चाहते यही है कि जहाँ जैसे कि मौलाना हाफिज़ इरफान साहब ने फरमाया कि उर्स एक ऐसी जगह है जहाँ पे अवाम को बेबुलाए वो अवाम खुद वहाँ पहुँच जाती है, सही। जबकि इज्तिमाए पाक हम करते हैं तो वहाँ पे बुलाना पड़ता है, दावत देनी पड़ती है। ये अल्लाह के वलियों के आस्थाने पे अवाम खुद चलकर आ रही है, तो उस अवाम को उस अहलुल्लाह का फैज़ मिले, वाह, जैसा कि सुभान आप अल्लाह। तमामों ने जो कहा, तो बिल्कुल ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, और नियत करते हैं हम कि इंशाल्लाह इस पर अमल करेंगे। इंशाअल्लाह। और अपने इलाके में जिस तरह से सफ़र में केरला में जहाँ जहाँ अल्लाह के वलियों के मज़ार पे जो दीन की खिदमत हो रही है असल, इंशाल्लाह हमारे इलाके में भी वो खिदमत हो, इसके लिए भी इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, सरफराज भाई ने जो बात कही है वो बात की मैं भी तायद करता हूँ कि वाकई तहारत खाने वज़ू खानों का अहतमाम हमारे यहाँ आस्थानों पर नहीं होता, और तहारत ही आधा ईमान है। जिस मज़हब में तहारत, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अत-तहारत निस्फुल ईमान, पाक रहना आधा ईमान है, और अन-नज़ाफ़त निस्फुल ईमान, साफ़ रहना आधा ईमान है। जहाँ पाक साफ़ रहना मुकम्मल ईमान हो, वहाँ उन आस्थानों पर इन चीज़ों का पता नहीं होता। लिहाजा मैं सरफराज भाई की तायद करते हुए मैं अपने इस गुफ्तगू को यहीं पर ख़त्म करता हूँ, और साथ ही साथ उन लोगों से भी गुजारिश करता हूँ कि ये वीडियो जहाँ तक पहुँचे, जो लोग इस वीडियो को देखें, उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो इस वीडियो को लाजमी तौर पे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स भी करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो, हमारी इस मामले में हमारे हौसले बुलंद हों, ताकि हम ये इस तरह की नेक इक़दाम करने का इरादा करें, और इरादे को पाये तकमील पहुँचाने की ज़िम्मेदारी रब तबारक व तआला ने अपने करम से ली है। बंदा साबित रहे तवक्कल पर, गैब से इंतज़ाम होता है। बंदा साबित रहे तवक्कल पर, गैब से इंतज़ाम होता है, और वो नहीं करता किसी की परवाह जो नबी का ग़ुलाम होता है। आप तमामी इस्लामी भाइयों की खिदमत में आखिर में गुजारिश कि वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और एक बेहतरीन सा कमेंट करें, ताकि हमारे हौसले बुलंद हो।